بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سے کے رکوع سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بہت اہم اور ایسی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس کا سابقہ ہر انسان کو پڑتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مومن ہو۔ اور یہ جو چیزیں جس انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اگر ان پر سننے والے غور کر لیں تو ان کے ایمان لانے کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے اور کفر شرک کو چھوڑنے کے لیے بہت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، منہ شراب پینے کا پانی بھی، ومنہ شجر اسی سے جو ہے درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون اور اسی سے تم جو ہے تو چراتے بھی ہو، اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو، جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پوری جتنی بھی زندگی زمین پر پائی جاتی ہے، انسانی زندگی، حیوانی زندگی، نباتاتی زندگی، سب کا دار و مدار جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پانی پر ہے۔ اور ابھی 2-3 رکوع پہلے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کا جو واٹر سائیکل جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو گلیشیئرز پہاڑ کے اوپر موجود ہیں وہ بھی بڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ برف باری بھی کرتے رہتے ہیں، وہ ایک طرف سے پگھلتے رہتے ہیں، سمندر میں جاتے رہتے ہیں اور پھر اسی سے آبی بخارات بنتے ہیں اور بارش بھی ہوتے رہتی ہے، اور وہ گلیشیئر سال ہر سال سے موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بتا رہے ہیں کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ نہ برسائے۔ ہر انسان یہ مانتا ہے، آج کافر اور مشرک انسان بھی یہ مانتا ہے کہ اگر آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو نہ کھیتی اگے گی اور نہ جانوروں کو چارہ ملے گا اور نہ ہمیں اناج اور غلے وغیرہ ملیں گے۔ اور وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بارش برسانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی وہ لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ کے سامنے بھی اور جنرلی بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایک نعمت اگر کم ہو جائے، آسمان سے بارش برسنا ہی اگر کم ہو جائے یا نہ ہو تو بہت سخت قحط جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، ہم سخت قحط سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی، انسانی، حیوانی، نباتاتی زندگی جو ہے پوری کی پوری ختم ہی ہو جائے گی، باقی ہی نہیں بچے گی، یہ ایک چیز صرف اللہ تعالیٰ روک دیں تو۔ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ اور اگتا ہے اس سے، اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کھیتیاں، والزیتون زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب انگور، ومن کل الثمرات جو اہم پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ فائدہ مند پھل ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور باقی لوگوں کو جنرل پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار کیا۔ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتے ہیں اور زیتون اور کھجور اور انگور اور تمام پھل اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ یہ جو پھل ہمیں ملتے ہیں، جو سبزیاں ہمیں ملتی ہیں، نباتات ہمیں ملتے ہیں، یہاں تک کہ اوپر کی آیت میں ہم پڑھے کہ جانوروں کے لیے جو چارے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اگاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اتنا ہی کوئی اگر غور کر لے تو اس کے لیے توحید کو ماننا، توحید پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کو ایک خالق، مالک، سب کچھ ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے، اتنی چیزوں پر ہی کوئی غور کر لے۔ آگے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی کے لیے دن اور رات کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو بھی مسخر کر رکھا ہے، ہمارے
یہ تابع ہمارا فرمانبردار بنا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رات آتی ہے تو ہمارے لیے آتی ہے تاکہ ہم سکون اطمینان کے ساتھ آرام کر سکیں، اور رات کی چند گھنٹوں کی نیند جو ہے وہ ہمیں تر و تازہ کر دیتی۔ اگر رات نہ آئے، مسلسل دن ہی دن رہے، تو ہمیں وہ سکون حاصل ہی نہ ہو جو رات میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر دن نہ آئے تو ہمارے کام کاج اس انداز سے ہو ہی نہ سکے جو دن میں ہوتے ہیں، وہ رات میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند سب ہمارے لیے۔ سورج سے کتنے زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ، گرم ترین چراغ کہا ہے۔ یہ چراغ بھی ہے، اس کی روشنی ایسی ہمیں ملتی ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو ہم کتنے زیادہ خرچ کر کے بھی ایسی روشنی پیدا نہیں کر سکتے جو سورج کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، جو گرمی سورج کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے۔ سورج کے ذریعے سے جو نعمتیں، جو شعاعیں مل رہی ہیں، ہمارے جو نباتات ہیں اس میں جو سبزہ اس میں پیدا ہوتا ہے، اس میں جو رنگ آتا ہے، گرین کلر جو آتا ہے، سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو ہمارے یہ سب سبزے بھی نہ اگیں، اور پھر پورے سال کا جو اناج اور دالیں غلہ سب چیزیں ہوتی ہے، ہم اسی سورج کی روشنی میں چند مہینوں میں سکھا کر رکھتے ہیں، جو ہمیں پورے سال ہمیں بے فکری کے ساتھ ملتی رہتی ہے۔ یہ سورج اور چاند ہر چیز میں ایک نشانی ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، تاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہمارے تابع کیا ہے۔ یہ ستاروں کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ستارے ہمارے کس طریقے سے کام آتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں البتہ نشانیاں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اس وقت کے سننے والے اسے دھیان سے سن لیتے، اس پر غور کر لیتے، اپنے دماغ کا استعمال کر لیتے، تو اسی وقت وہ لوگ ایمان لے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی وہ لوگ ٹھکراتے نہیں، اور گمراہی میں، کفر شرک کی گمراہی میں بھی نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ سوچنے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں بہت ساری چیزیں اور پھیلا رکھی ہیں، ان میں سے سب کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، انسانوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں کے بھی رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے جانوروں میں کتنے رنگ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زمین، مٹی، پتھروں اور پہاڑوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کچھ علاقوں میں کالی مٹی نظر آتی ہے، کچھ علاقوں میں پیلی سفید مٹی نظر آتی ہے، اور کہیں جاتی ہے تو بالکل لال کلر کی مٹی اور لال پتھر وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز میں الگ الگ رنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی ایک نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ہر چیز کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے تفکرون فرمایا، غور و فکر کرنا، اور کائنات میں، آثار کائنات میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ غور و فکر کی دعوت ہمیں دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون فرمایا، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اس کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، جو غور و فکر ہی نہیں کرتے کائنات کے آثار میں، نشانیوں میں، تمام چیزوں میں، تو ان کے لیے نشانی نہیں، انہیں نشانی نہیں نظر آتی۔ یہ سب چیزیں بس انہیں عام سی چیزیں نظر آتی ہے کہ بس ہمیں مل گئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، ان کا بے دریغ استعمال بھی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ پیدا کرنے والی ہستی کون ہے، اور اس نے کیوں یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ سب نہ غور کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے ان لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں بہت نشانیاں موجود ہیں، اور ہماری نظر ان تمام چیزوں پر پڑتی ہے تو بے اختیار ہمارے دل سے شکر کے جذبات نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرما رکھی ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو پوری زندگی بھی خرچ کر کے ساری چیزیں خود اپنے لیے نہیں بنا سکتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بھی مسخر کیا، سمندر کو بھی تمہارے تابع کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، ہے نا۔ فوڈ سی جو ہے آج اتنی زیادہ مشہور ہے پوری دنیا میں، اور لوگ اس کی افادیت کو سمجھ گئے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سمندر کی بھی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی تمہارے اتنے بڑے بڑے سمندر، ایک نہیں دو نہیں 7 کئی سمندر، بحر اعظم کہا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے سمندر ہیں جن کے اندر اتنے زیادہ سی فوڈس موجود ہیں، اتنے زیادہ جانور موجود ہیں، جاندار موجود ہیں جو ہمارے کھانے کے لیے بھی کام آتے ہیں، اور بالکل تازہ گوشت ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے سمندری غذائیں کھائی جاتی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہاں پر کھانا ہی نہیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، اس سے تم زیورات بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، ہیرے موتی اور ساری چیزیں یہ سب سمندر سے نکلتے ہیں۔ کتنی چیزیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ جو ہم کتنی بھی کوشش کرتے تو ہم ان تمام چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتے تھے، اپنے لیے بنا نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکم ہر جگہ لکم فرما رہے ہیں، تمہارے لیے بنائی یہ چیزیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کوئی جانور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کوئی جن ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کوئی فرشتے، کوئی یہ چیزیں کام نہیں آتی، یہ ساری چیزیں انسانوں کے کام آنے والی ہیں۔ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور جانشین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانشینی کا حق دنیا میں ادا کرے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اجر و انعام کا مستحق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہماری نظر میں ہماری اتنی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی اہمیت بتائی ہے کہ ہمارے لیے یہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سب پیدا فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم دیکھتے ہو جہازوں کو، کشتیوں کو، جہازوں کے سمندر کے سینے چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور یہ کشتیاں بھی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل سے مراد رزق ہوتا ہے، ہم جو دنیاوی کمائی جس کو کہتے ہیں وہ، تو یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں، بحری جہاز جو ہوتے ہیں، بھی پہلے بھی گزر چکا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام اس سے ہوتا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر ہماری تجارت چلتی ہے اس کے ذریعے سے، اور بہت بڑا فائدہ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ جہاز نہ ہو، کشتیاں نہ چلیں، تو ہمارا جو ہے تو تجارت اور ہمارے بزنس جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہو کر رہ جائے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اللہ کے شکر گزار بھی بنو۔ اتنی آسانی سے اتنی ساری چیزیں مہیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یقیناً شکر گزاری تو ضروری ہے۔ اور میں یہ بتا چکی ہوں کہ صرف زبانی شکر گزاری نہیں کہ ہم الحمدللہ تو اکثر کہتے ہی رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پانی پیتے ہیں تو کوئی بھی نعمتیں ہمیں یاد آتی ہے تو عملی طور پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کہ ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کریں، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں ہمیں حتی الامکان ہر وقت انجام دینا ہی دینا ہے۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے فوراً رک جانا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں موجود ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے بہت ساری چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا،
سود خوری سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کہ وراثت میں حق مارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ہم اس میں مدنی صورتوں میں احکامات میں ساری چیزیں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تعلقات میں کس طریقے سے ہم آہنگی رکھنے کے لیے ہمیں تلقین کی ہے، اور کسی کے بھی حق تلفی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا. یہ ساری چیزیں تو یہ عملی طور سے شکر گزاری ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتاوی باتوں پر کما حقہ عمل کریں گے، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھتے ہوئے، اور ان تمام چیزوں کو، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، ہم کبھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر ایک ایک نعمت پر غور کریں. آسمان سے پانی کا نازل ہونا، زمین سے نباتات کا اگنا، تمام شجر کا، تمام قسم کے درختوں کا اگنا، اور رات اور دن، سورج اور چاند، تارے ستارے، پھر زمین میں کے جو مختلف رنگ ہیں، پھر اس کے بعد سمندر کی جو نعمتیں ہیں، سمندر کی جو غذا ہے، اس سے جو ہم زیورات حاصل کرتے ہیں، ساری چیزیں اگر ہم تنہائی میں اکیلے پر غور کریں تو ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اللہ تعالیٰ کی توحید پختہ تر ہوتے چلی جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے الگ سے بیٹھ کے ان تمام چیزوں پر غور فکر کرنے کا، سوچنے کا وقت ہی نہیں لگاتے ہیں. ہم بس مل رہا ہے، استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور شکر نہیں کر رہے ہیں. ہم عملی طور سے شکر سے ہم دور ہیں. اللہ تعالیٰ ایک وجہ یہ بھی بتا دی نا کہ لعلکم تشکرون، تم شکر کرو گے، عملاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنو گے. اللہ تعالیٰ نے جو چاہ رہا ہے اس چیز کو ہم پورا کریں گے. پھر ابھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں پہاڑوں کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ تمہیں لے کر کانپنے نہ لگے، ڈھلک نہ جائے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ پہاڑ ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیوں بنائے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے. ہمیں ایک ہی ان کا مصرف نظر آتا تھا کہ اس میں سے پتھر نکالتے ہیں لوگ اور گھر بناتے ہیں اور اپنی جو ہے تو ضروریات کو پورا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں زمین کا بیلنس صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے زمین اپنا بیلنس قائم کیے ہوئے ہے اور ہم آسانی کے ساتھ اس پر رہ سکتے ہیں. وَنَہَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائی ہے. قدرتی ندیاں، قدرتی نہریں کتنی زیادہ ہے. سمندروں کے علاوہ بڑی بڑی بھی ندیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ندیاں ہیں. یہ دریا بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کیے. اور پھر سبلن، قدرتی راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ دریا اور پھر ان کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان قدرتی راستے، تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہے نا. جو راستے ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں، یہ قدرتی راستے ہوتے ہیں. ان کی اہمیت، خصوصیت کے ساتھ جو ہے تو ہمیں پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے. اگرچہ جو میدانی علاقے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اس کی اہمیت سمجھتے ہیں. یہ سب راستے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے ہیں، ہم خالی ان کو، جو سڑکیں ہوتی ہے اس کی فنیشنگ کرتے ہیں انسان. راستے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں. وعلامات، اور پھر بہت ساری زمین میں، راستے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری علامتیں بھی رکھ دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، بالکل ایک جیسا نہیں بنایا. کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں بڑے پہاڑ ہے، کہیں چھوٹے پہاڑ ہیں. تو اس طریقے سے الگ الگ جو ایریا ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو دوسرے بہت سے فائدے ہیں، اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب سفر کرتا ہے تو اپنے راستے کو اور اپنے منزل مقصود کو بالکل پہچان لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح راستہ پہچانتے ہوئے اور گاڑی چلاتے چلے جاتے ہیں. یہ سب علامتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنا کر رکھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ کسی ریگستانی علاقے میں جانے کا اتفاق ہو، جہاں ایسے کوئی نشانات نہیں موجود ہوتے. دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہوتے، کوئی دریا نہیں ہوتے، کوئی راستے نہیں ہوتے.
تو وہاں پر پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دریا، پہاڑ، راستے سب بنا کر رکھے ہیں، یہ اس کی وجہ سے انسان اپنا راستہ بھٹکتا نہیں ہے۔ راستہ بھٹکنے کا خطرہ ریگستان میں ہر وقت ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا رہے ہیں وہ بالنجم، جو اللہ تعالیٰ ستارے بنائے ہیں، اور پھر جو بحری سفر کی اللہ تعالیٰ پہلے مثال دے رہے ہیں، تو بحری سفر میں بھی یہاں پر بھی کوئی نشان، کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بحری سفر میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ ریگستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی راستہ کی رہنمائی کا ایک بالکل نیچرل سسٹم پیدا کر کے رکھے، بنا کے رکھے ہیں، اور وہ ہے تارے۔ وَبِالنَّجْمِ ہے نا، پیچھے بھی گیا وَالنُّجُومِ، نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، اور یہ جو ستارے ہوتے ہیں یہ مختلف اوقات میں مختلف سمتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قطب تارہ جو ہمیشہ شمال میں موجود ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے لوگ اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں، صحرا میں، ریگستان میں، دریاؤں میں، سمندر میں، اور اس کی وجہ سے صحیح سمت میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ لوگ اس سے راستہ بھی پاتے ہیں اور پھر انہیں ہر طریقے سے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر رک کر ہم اس بات پر غور کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہماری انسانی زندگی کے لیے، ہماری جسمانی زندگی کے لیے ہیں۔ اور تو جب اللہ تعالیٰ کو ہماری جسمانی زندگی کی اتنی فکر ہے، یہاں تک کہ نہ صرف کہ کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، سفر کی بھی فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، ہماری زینت کی بھی فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں ہماری زینت کے لیے، زیورات بنانے کے لیے قیمتی چیزیں بھی بنا کے رکھے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پھر جب ہماری مادی زندگی میں ہماری رہنمائی کے لیے اتنے سارے انتظامات فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے کہ ہماری روحانی زندگی کا، ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہیں کریں گے؟ اگر ہم دنیاوی زندگی میں، مادی زندگی میں بھٹک جائیں تو بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، کہ بڑے سے بڑے بھی اگر ہم طریقے سے بھٹک جائیں تو بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اخلاقی اور جو روحانی زندگی میں اگر ہم تھوڑا سا بھی بھٹکتے ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب کریم جس کو ہماری دنیاوی زندگی کی، مادی زندگی کی اتنی فکر ہے، وہ پہاڑوں میں ہمارے لیے راستے بنا رہے ہیں، میدانوں میں نشانات بنا رہے ہیں، صحراؤں سمندر میں ہم کو صحیح سمت و سفر حاصل کرنے کے لیے آسمانوں پر روشن قندیلیں بنا کر رکھے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ ہماری اخلاقی اور ہماری روحانی کامیابی کے لیے کوئی راستہ کیوں نہیں بنائیں گے، اور اس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نشان کیوں نہیں کھڑی کریں گے، اسے صاف صاف بتانے کے لیے کوئی سراج منیر یا روشن چراغ کیوں نہیں لائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سراجم منیرہ ہے، روشن چراغ ہے، جو کہ یہ دین لے کر آئی ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی غذا کا انتظام فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر یہی چیز اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے اتنی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، تو روحانی زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے ہیں، تو تم ان کی نبوت کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان کی نبوت کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ان کے ذریعے سے لائی باتوں کا کفر کیوں کر رہے ہو؟ اور اسے سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ اگر ایک انسان کے اندر سے اخلاق یا روحانیت نکال دیا جائے تو وہ نرا حیوان بن جائے گا، پھر وہ ایسا حیوان بن جائے گا کہ اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ کتنے کروڑوں انسان کی جانیں پل بھر میں چلی جاتی ہیں، اور سینکڑوں سال تک لوگ پھر وہاں پر اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر اگر اس کی اخلاقیات، روحانیت کو نکال دیا جائے، صرف دنیا ہی دنیا، یہ دنیا کی اتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، صرف اسی دنیا کو اپنا مقصد بنا لے تو یہ ہوگا کہ وہ پورا حیوان بن جائے گا، انسان نہیں رہے گا وہ۔ اس لیے یہ روحانیت بھی، یہ اخلاقیت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو گنائے ہیں ہمیں
ہمارے لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو جب ہم جسمانی نعمت پر اتنا شکر ادا کر سکتے ہیں تو یہ روحانی نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں، اخلاقی نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس پر ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہماری سوچ، ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جن سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، کون سی باتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، کن باتوں سے ہمیں منع کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا سرچشمہ یہ قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید کو اچھے سے سمجھ کے، محنت کر کے، کوشش کر کے پڑھیں گے تو ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور آج ہم جو دنیا میں ذلت و خواری سے گزر رہے ہیں، یہ ذلت ہمیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے امت وسط، خیر امت بنا کر بھیجا ہے، ہم اسی منصب پر رہتے اگر ہم اس قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر، قرآن کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم تمام دنیا کے لوگوں سے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرض منصبی سمجھ کر اور اس پر صحیح طریقے سے کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کامیاب ترین انسانوں میں سے بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک سوال فرما رہے ہیں، ذرا بتاؤ کہ جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ بات شروع سے آج تک کافر و مشرک مانتے آئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی ان کا جو ہے تو سردار نہیں، کوئی امام، کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر لے۔ یہ لوگ بس یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی بنیں گے، اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سفارشی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سوال فرما رہے ہیں، ایک جھنجھوڑنے والا انداز ہے، ایک غور فکر کرنے والا انداز ہے، رک کر ٹھٹک کے سوچنے والا انداز ہے کہ ہاں واقعی جو اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، وہ اور وہ لوگ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں الوہیت میں، خدائی میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ تم نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ وہ اللہ جو اتنی ساری نعمتیں پیدا کر رہا ہے، کسی بت کے، کسی معبود کے، کسی دوسرے اور جنہیں تم اپنا پشت پناہ مانتے ہو، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ زمین بنا دے، آسمان بنا دے، پہاڑ بنا دے، سورج بنائے، چاند بنائے، دن بنائے، رات بنائے، یہ سارے نباتات اگائے، اور یہ ساری جو ہے تو سمندری دولت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، کسی اور کے بس کی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ساری چیزیں پیدا کرے؟ افلا تذکرون، کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو کبھی بھی اس کو نہیں گن سکتے، گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ گنتے گنتے، شمار کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، لا تحصوہا، کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والے اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنے سینوں میں جو خیالات پال رہے ہیں کسی کے خلاف، اگر ہم غلط خیالات ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، ہاں کسی کو نہیں ہوگا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، کسی کے متعلق کیا کر رہے ہو، اگر اچھا سوچ رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، خود اللہ کے متعلق بھی، نبی کے متعلق بھی، عام انسانوں کے متعلق بھی، اپنے جو متعلقین ریلیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بھی، تم جو بھی سوچ رہے ہو اور تم خاموشی سے سوچ رہے ہو، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تم چھپا رہے ہو اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، تمام معبودات باطل، یہاں تک کہ وہ بزرگ بھی جنہیں لوگ اپنا رہنما مانتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیے ہیں۔ وہ اللہ کے بہت پیارے انسان ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ میں یہ چیز کئی بار آ چکی ہے کہ ان کی جو اخلاقیات تھی، ان کے جو کام تھے، انہیں ہمیں اپنانا ہے اور انہیں کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اموات غیر احیاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ زندہ جب تھے ابھی تو وہ زندہ نہیں ہیں، جنہیں یہ لوگ اب خدا کی خدائی میں شریک کر رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ تو فی الحال مردہ ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں خود بھی اس بات یہ معلوم نہیں ہے، اس بات کا شعور نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہو سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے شرکا بن سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی بن سکتے ہیں، جب وہ لوگ خود ہی اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، مدبر، منتظم، سب کچھ، حاجت روا اور مشکل کشا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ان کے علاوہ زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو ان طریقے اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کوئی اور بھی کر سکے۔ اور اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ چیزیں آ جائے اور ہم توحید خالص کو ماننے والے ہو جائیں، تاکہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ٹھہریں۔ آمین۔